गुणगान हर दम करता रहूंगा अली अली, मर जाऊं तो कब्र भी कहेगी अली 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 अली, मेरा जिक्र या अली मौला। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दावत की, सहाबा उसमें आए, हजरत अली भी आए रज़ी अल्लाह तआला। वहां उन्होंने खाना पेश किया, शराब भी पेश की, खूब खाया पिया। नमाज मगरिब का वक्त आ गया, लोगों ने हजरत अली को आगे कर दिया, आप नमाज पढ़ाएं। तो हजरत अली ने उसमें सूरह काफिरून जो है वो गलत पढ़ दी। उस पर यह आयत उतरी कि अहले ईमान जब नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब न जाओ। 12 जून को QTV के प्रोग्राम में जो वाकया मैंने सूरत उन्निसा की आयत नंबर 43 के हवाले से बयान किया था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहहु या दूसरे जलील कदर सहाबा किराम की मोहब्बत और अकीदत हर मुसलमान पर लाजिम है, और मैं कभी इनकी जनाब में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ताहम मेरे बयान से अगर कुछ हजरात के जज्बात को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माजरत खा हूं। ये बात आ गई कि शराब भी पहले हलाल थी और लोग पीते थे, सहाबा किराम पीते थे, क्योंकि वो ऐसे ही था जैसे कि कोई आप कोको कोला पी ले, कोई फिजी ड्रिंक पी ले, इसी तरह से शराब थी, है ही हलाल थी, अल्लाह ताला ने हराम फरमाई नहीं थी, ये दर्जा बदर्जा हराम हुई। तो उस वक्त वो हलाल थी। तो एक ऐसा मौका आया कि सहाबा किराम की दावत थी, कहीं उन्होंने खाना खाया और उसके अंदर ये चीज भी पी गई, क्योंकि हलाल थी, कोई ममानियत नहीं थी। तो उसके बाद नमाज का वक्त आया, लोग वहां उस घर में नमाज पढ़ने लगे, तो किसी सहाबी ने नमाज पढ़ाई तो उसको नमाज में खलल आने लगा, उसकी किरात में खलल आने लगा। एक रिवायत है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, एक रिवायत है, और इमाम तिरमिज़ी ने उस रिवायत को लिखा है अपने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। मुहद्दिसीन का काम है, उनको जो भी मिलती है रिवायात, वो ज़ईफ हो या सही हो या कुछ हो, वो नकल कर देते हैं। बाद में मुहक्किकीन नाकिदीन उस पर बहस करते रहते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है, ये ज़ईफ है, कवि है, कैसी है। तो मैंने कहा कि एक रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो चीज पी और आपने बाद में नमाज पढ़ाई। तो वो एक रिवायत थी, मैंने बयान कर दी तिरमिज़ी के हवाले से। मुझे बाद में बाज़ उलमा ने बताया कि इस पर और भी रिवायतें हैं। तो फिर हमने किताबों को निकाला तो हमें मुस्तदरिक में से मिल गई एक और रिवायत कि ये रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बजाय किसी और अंसारी सहाबी की बात है कि उसने नमाज पढ़ाई और उसकी नमाज में खलल आया। तो फिर ये हुआ कि हर हफ्ते हमारा तकबीर टीवी के ऊपर प्रोग्राम होता था, तो अगले प्रोग्राम पे फिर मैंने उसकी बड़ी खूब वजाहत की, तकरीबन 2.5-3 घंटे बात होती रही, और मैंने बड़ी वजाहत से, बड़े दलाइल से समझाया कि वो जो पिछले हमारे बयान के अंदर या हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर एक बात आई थी हज़रत अली की हवाले से, वो रिवायत, मैंने कहा वो एक रिवायत थी, वो बयान की गई, लेकिन वो रिवायत सही नहीं है। उसके मुकाबले में हाकिम ने अल मुस्तदरिक के अंदर जो रिवायत बयान की है वो ज्यादा मोतबर है। लिहाजा कोई हमारी पिछले हफ्ते की जो गुफ्तगू थी उससे किसी आदमी को कोई उलझाव लाहिक ना हो। हमने उसका पूरा मुकम्मल उसका ऑपरेशन किया, उसका सफाया किया और उस रिवायत का, और बताया कि उसके मुकाबले में ये सही रिवायत है। तो इसके अंदर है जी कि अबू दाऊद 3671 और तिरमिज़ी 3026 मौला अली अलैहिस्सलाम का जो शराब पी के नमाज पढ़ाने का वाक़या, जिसके ऊपर डॉक्टर सारा रहमतुल्लाह के भी काफ़ी ख़िलाफ़ हो गए थे लोग। तो कहते हैं कि ठीक है, उस वक्त अगर नहीं हुई होगी, मतलब हुर्मत नाजिल नहीं हुई होगी, लेकिन ऐसा सहाबी और वो जिसने हुजूर के ज़ेर असर तरबियत पाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स भी मतलब इन कामों में मुलव्विस है। मेरे भाई बात यह कि पहले उसूल को तय करना है अहले सुन्नत ने। क्या अहले सुन्नत हमेशा कुरान पाक में सूरत उन-निसा की तफसीर में ये वाक़या लिखते आए हैं? सारे लिखते हैं। ये डॉक्टर सरार साहब ने कोई नया वाक़या नहीं बयान किया। डॉक्टर सरार साहब जब अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, मैं इसकी सेहत या ज़ईफ़ होने पर नहीं इस वक्त बहस कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सरार साहब जब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उस ज़माने में अगर किसी ने पी थी तो उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस पर गिरफ्त नहीं किया। इसको हंगामा अहले सुन्नत ने भी बाज खड़ा किया। हाँ, तो उनके ये पूछे कि अहले सुन्नत हजरत उमर का तो मानते हैं ना कि वो पहले पीते थे, ठीक है ना जी, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हंगामा खड़ा करते? मेरा ख्याल है कि किसी बंदे की बुरी इंटेंशन अगर हो फिर आप उस पर गिरफ्त करें। डॉक्टर इसरार साहब की कहीं बुरी इंटेंशन नहीं थी, वो तो हदीस से
فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف یہ خاندانی تعصب تھا. انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا. تو میرا ڈاکٹر سرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے. بات سار کا بھی وہ ان پہ بھی بڑا وہ ہوا تھا نا، شیعہ لوگوں نے بڑا وہ کیا تھا مسئلہ، جب انہوں نے وہ سورہ نساء کی میرا خیال سے تفسیر میں انہوں نے کے بارے میں بتا رہے، لیکن جب شراب حرام نہیں تھی تو ایک گھر میں جمع ہوئے، وہاں حضرت علی کو امامت کے لیے آگے کیا، انہوں نے پی ہوئی تھی، سب نے پی ہوئی تھی. وہ کل یا الکافرون نے پھر لا سارے چھوڑتے گئے تو سارا کوئی بنتا گیا نا، تعبدون وانتم عابدون، لا سارے کھا گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ نماز کے قریب نہ جایا کرو جب بے ہوشی کی حالت میں. جی تو اس واقعی پرانے زمانے سے ہی جھگڑا چلا آ رہا کہ وہ امام حضرت علی تھے یا وہ عبد الرحمن بن عوف تھے یا کوئی اور تھا. اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. اوتھینٹک بات کیا اتھینٹک بات تو یہی ہے کہ یہ روایت نہیں بیان کرنی چاہیے. نہیں، لیکن روایت صحیح ہے یہ. نہیں، روایت کا ہی خلل آنا تھا. ابن صاحب جو اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے علماء اس کی روایت کو نہیں نہ لیتے. اچھا تو احتیاط ہی کرنی چاہیے. مجھے لے گئے تھے پھر یہ سارے گدی نشین تھے نا لاہور، ہاں وہاں میرا خطاب کرایا تھا، اس پر میں نے پھر تشریح کی تھی. ایک تو اس میں ہے کہ ذہن مختلف بڑا راوی ہے، ایسا ہے کہ وہ حضرت علی سے بغض ہی رکھتا تھا. اس نے بخاری شریف میں بھی آتا نا، ایک حضرت علی کے حامی سے کہا کہ تجھے پتا ہے جس کو تو مانتا تیرا صاحب کا، کہ جس کا تو حامی علی، اس نے اتنے خون جو بہائے کس بنیاد پر بہائے. اس نے سنیا تھا حضور سے کہ جو بدر والے ہیں اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے وہ دلیر ہو گئے، اتنے لاکھوں مسلمان مار دیے. یہ صحیح بخاری میں. اس لیے ایسے ناصبی راوی جو دشمن سے حضرت علی کے اور کہتے تھے اس نے ناحق خون بہائے ہیں، انہوں نے اگر ایسی باتیں بیان کی تو خاص پھر احتیاط کرنی چاہیے نا انہیں قبول کرنے. جب ہم نے اصول بنایا کہ دوسرے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی رافضی اور شیعہ راوی بیان کرے وہ بے شک کتنا اچھا، مگر وہ جب وہی بیان کرا اور کوئی بتا نہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چونکہ ذہن مخالف ہے، اس لیے اس کی بھائی جو ہے نا سمجھ کر ہی دینی چاہیے. یہ بالکل ایک معقول بات ہے کہ آدمی کے رجحانوں کا بھی پتہ کرنا چاہیے کہ یہ راوی جو ہے نا اس کے کیا عقائد تھے، رجحان کیا تھا. اگر دوسرا بھی کوئی تائید کرتا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اکیلا ہی یہ سنتا ہے اور بات ہے خطرناک تو وہ کیوں پھر لینی. صحیح ہے صحیح ہے. جبکہ حضرت علی کے بارے میں یہ بھی بات سارے ہم مانتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہی رسول اللہ کی گود میں آ گئے تھے. ان کے والد کی مالی حالت نازک تھی، ایک بیٹا حضرت عباس نے لے لیا، ایک رسول اللہ نے لے لیا. تو اس لیے جو کہ رسول اللہ کرتے تھے وہی علی کرتے. نہ حضور شراب پیتے تھے، نہ وہ پیتے تھے، نہ آپ نے بتوں کو سجا کیا نہ اس نے کیا. صحیح ہے. کرم اللہ وجب کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کے چہرے کو بچا لیا. تو اس نے کفر کے زمانے میں بھی جب دین ابھی نہیں اترا تھا بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اچھا صحیح ہے. نے یہ بھی سنا، یہ کلمات سنے میں نے اپنی کانوں سے خطاب میں، کسی خطاب میں کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی جب آیت اتری کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے، نفع کہنے لگے ٹونک ہے جسم کے لیے، یہ مالی تجارت کا نفع ہے، اور گناہ بھی ہے. اور قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے. تو میں نے سنا بعض صاحب فرمانے لگے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو کچھ لوگ تو قرآن کا منشا اتنی اشارے سے پا گئے، سمجھ گئے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ بڑا ہے، تو اللہ کا منشا کیا ہے؟ جب گناہ بڑا ہے تو ایمان والے کچھ لوگ منشا پا گئے وہیں چھوڑ گئے، مگر کچھ لوگ لگے رہے. ارے جو لوگ لگے رہے اور کچھ لوگ منشا پا گئے، مولا علی شیر خدا لگے رہنے والوں میں ہوں گے کہ منشا پانے والوں میں ہوں گے؟ مولا علی شیر خدا کو اتنا فہم بھی نہ دیا آپ نے کہ وہ خدا کا منشا ہی پا لے. وہ علی شیر خدا جس کے لیے رسول خدا فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس نے میرے شہر علم میں آنا ہو وہ دروازہ علی سے آئے. وہ علی جس کے لیے عبداللہ ابن مسعود کہیں انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں اور قراتوں پر نازل ہوا، وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَہْرٌ وَبَطَنٌ،
ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اٹھائیے الاتقان امام سیوطی، انہوں نے ایک اور روایت کر کے کہتے وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. اور علی شیر خدا وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر معنی اشارہ بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں. وہ علی شیر خدا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں علی وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر معنی بھی جانتے ہیں یعنی حکم، اور باطن بھی جانتے ہیں یعنی اشارہ. تو ارے جو لوگ اسمہما اکبر من نفعہما، جو لوگ اس سے اشارہ پا گئے تھے کہ اللہ چھڑانا چاہتا ہے، تو علی تو وہ ہیں جو اشارہ پانے والوں میں بھی سب سے بڑے ہیں اشارہ پانے والے. تو وہ اشارہ نہ پا سکے. کچھ افراد جو پرانے بہت سی شخصیات کو جاننے والے ہوں، نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے کہ لاہور سے کسی ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، نسبت دی تھی آیت کی جناب امیر کی طرف. اگر لوگ پہنچ گئے ہوں کہ یہ آیت کے شراب سے متعلق جناب امیر سے متعلق ہے، استغفر اللہ رب اللہ، کہ ان کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ بھئی شراب نہ پینا. تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، رجس کو آپ سے دور رکھا ہے. اب اگر کبھی بھی کوئی آل محمد کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دے جنہیں اللہ نے رجس قرار دیا ہے، تو سمجھ جائیے نسبت دینے والا خود بھی رجس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ چند برسوں سے ناصبیت اور خارجیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے امیر المومنین کے خلاف، اور مسلسل امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بہت سی تہمتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، جس میں ایک روایت کو متعدد مرتبہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنی ناصبیت کا نشان دکھاتے ہوئے اس کو پیش کیا اور کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شراب پی کے نماز پڑھا دی، اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس میں امیر المومنین کی کوئی توہین نہیں ہے. میں پہلے قرآن سے اس کا مختصر جواب پیش کروں گا، اس کے بعد پھر چند احادیث کی روشنی میں علم رجال کی چند بحثوں کو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں اللہ بہت صاف صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ بے شک خدا کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو اتنا دور رکھے جتنا کہ دور رکھنے کا حق ہے، یعنی تطہیر کا پاک و پاکیزہ رکھے اور رجس کو دور کرے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پہ آپ سے رجس کو دور رکھنے کی بات ہے. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیذھب کو مضارع کے لحاظ سے ترجمہ یہ کریں کہ کوئی رجس تھا جس کو اللہ نے دور کیا. نہیں، اللہ کا ارادہ جب سے وہ ہے تب سے اللہ کا ارادہ ہے. اور تمام اہل سنت نے اس بات کو لکھا ہے کہ حتیٰ اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کا پیشانی اور سر بتوں کے سامنے نہیں جھکا، اور اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے اہل سنت برادران کی طرف سے.